اچھا یہ جو سب سے آخری مصرع تھا نا، یہ جان لینے والا تھا۔ کہتی ہیں کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ، دروازہ کھول اور اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ کہ تو حضور کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی ہے نا، بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی حضرت جی، صرف امت پہ محنت کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت جی خوب کوشش کریں۔ میں احباب سے کہتا ہوں بیٹا یہ نہ ہو آپ گلیاں سجاتے رہ جائیں، لیکن جو سجانے کا آرڈر تھا وہ سجائی نہ کوئی۔ اپنے چہرے سجاؤ حضرت، اپنے گھر سجاؤ، اپنے دل سجاؤ، اپنے سینے سجاؤ، اپنی زبانیں سجاؤ، اپنی سوچیں سجاؤ حضرت، اور فیصلہ کر لو کیا ہم نے ہر چیز سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو حضرت جی روز محفلوں میں جاتے ہیں نا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول علیہ صلاۃ والسلام پہ بیٹھا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کا حال دیکھ کے حضرت، اتنا ضعف آ گیا ہم میں، اتنی کمزوری آ گئی ہے حضرت۔ لیکن سنو حضرت، یہ تھے صحابہ علیہ رضوان، یہ تھا ان کا انداز محبت۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، تو رات کو بھی نا اپنے گھر میں دیا جلتے دیکھا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ایک اماں جی نا اون کاٹ رہی تھی، اور اون کاٹتے کاٹتے ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی، ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی۔ اچھا وہ جو نعت پاک پڑھ رہی تھی تو اس کا اردو مفہوم یہ بنتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جو نعت شریف پڑھ رہی تھی وہ عرض کر رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں۔ اچھا یہ جو سب سے آخری مصرع تھا نا، یہ جان لینے والا تھا۔ وہ آخری مصرع میں کیا کہتی ہیں نعت پڑھتے ہوئے نا، چرخہ کاٹتے ہوئے کہتی ہیں کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ اب حضرت عمر باہر بیٹھے سن رہے تھے، کھڑے سن رہے تھے، جب اس نے یہ مصرع اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ مصرع حضرت عمر کی جان لے گئے۔ حضرت آپ کو اتنی شدت سے حضور نبی علیہ السلام کی یاد آئی کہ آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ نے انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت اس اماں کے دروازے پہ دستک دے دی۔ وہ مائی بھی گھبرا گئی، وہ پوچھتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ، دروازہ کھول اور اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ کہ تو حضور کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی ہے نا، بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے۔ وہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔ وہ لکھا ہے کہ وہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سنتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ کتنے دن تک اہل مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ حضرت آج ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت، آج ہماری یہ کیفیات نہیں رہی ہیں حضرت جی کہ ہمارے سامنے بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم بھی تڑپ جائیں، ہم بھی مچل جائیں، ہماری بھی کیفیات بدل جائیں۔ نہیں حضرت، میں اس دن ایک پروگرام میں گیا، میں نے توقیر صاحب سے کہا سختی کریں، مسجد کے علاوہ کسی کو پروگرام نہ دیں حضرت جی، پروگرام مسجد میں ہوگا تو ہم کریں گے آ کے، یہ باہر حالوں میں ہم سے پروگرام نہیں ہوتے حضرت جی۔ میرا دل جل گیا حضرت جی،
वो मस्जिद से बाहर प्रोग्राम था, लोग कुर्सियों पे इतने इतने हम दूर चले गए हैं हजरत जी। उधर नबी अलैहिस्सलाम का नाम पाक लिया जा रहा है और लोग जनाब टांगों पे टांगे रख के बैठे हुए हैं। वो मर नहीं तुम गए, तुम्हें डर नहीं आता कोई भी? तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया जा रहा है, तू एडा हजरत जी। लेकिन फिर बाद में दुख होता है, नहीं यार गुस्सा ना कर, उम्मत को तरबियत की लोड़ है सबका, उम्मत को तरबियत की जरूरत है हजरत। जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं रही हजरत जी। सिर्फ उम्मत पे मेहनत की जरूरत है हजरत जी, उम्मत पे मेहनत। और आओ हजरत जी रल के मेहनत करिए हजरत, है फैसला करो इंशाअल्लाह कि फिर भी देख लानी। और मैं अक्सर कहा करता हूं, यहां अगर कोई अमीर बंदा बैठा है तो कितना अमीर होगा हजरत। और हजरत हम तो उस गरीब दौर से ताल्लुक रखते हैं कि जब पैसे कागज के हैं हजरत। इस आसमां और जमीन ने वो भी दौर देखा है कि जब पैसे सोने और चांदी के हुआ करते थे हजरत। कितने अमीर लोग थे। और उसने तो कहा था, जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे हजरत। हम तो शायद कुछ नहीं हजरत, हम वो है 14 साल 13 साल की उम्र में हमारा बच्चा बालिग होता है, 70 साल 75 साल 80 साल औसत उम्र है, खत्म हजरत। आद और समूद वो कौम है जिनका बच्चा 400 साल की उम्र में बालिग हुआ करता था, 1400 साल उनकी औसत उम्र हुआ करती थी। जमीन पर रहना वो अपनी तौहीन समझते थे, वो कहते ये कीड़ों मकोड़ों का काम है जमीन पर रहना। वो पहाड़ तोड़कर वहां रहा करते थे हजरत वहां। लेकिन क्या हुआ हजरत, रे वो भी नहीं। और तारीख में बड़े नाम लिखे पड़े, हम कुछ भी नहीं है हजरत। हम मरलों वाले बैठे हैं, कनालों वाले बैठे हैं। मैं अक्सर प्रोग्रामों में जाकर अहबाब की इस्लाह की खातिर ये बात कहा करता हूं, बड़ी भी मैं छलांग लगाऊं, बड़ा भी यहां को अमीर बैठा है, कितना अमीर बैठा होगा, मैं बड़ी बड़ी चाल मारने लगा जी, 1000 किले कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तारीख का नाम हजरत सिकंदर, जिसने 14 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में 15 लाख मुरब्बा मील फतह किया हजरत। 5 बरे आजम उसने 21 साल की उम्र में फतह कर ली। तारीख ने फातिह आलम इसलिए लिखा, अगर मर ना जाता तो उस नौजवान ने वाकयातन सारी दुनिया फतह कर लेनी थी। और ये स्पेशल पुत्र, जितने जवान बच्चे बैठे हो, ये यहूदो निसारा की बहुत बड़ी हमारे खिलाफ साजिश है। हमारी जवानियों को उन्होंने जंग लगा के रख दिया। 21 साल की उम्र में 15 लाख मुरब्बा मील फतह कर दिया हजरत। ऐसे 21 साल के मुंडे अम्मा कुछड़ लांदी है नहीं, ये तो छोटा है हजरत, ये तो छोटा है। वह 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हजरत सिंध फतह करके वापस भी चला गया था। इतने 21 साल का जवान मुंडा है, लेकिन अम्मा कहती नहीं ये छोटा है, छोटा। पता नहीं किदू हजरत असी वड्डे होना, पता नहीं किदू वड्डे होना। अपनी उम्र पुत्र जाया ना करो, ये जवानी फिर हाथ नहीं आएगी। मैं अक्सर जुमे में कहा करता हूं, अगर कोई मुझे कहे ना कि मांग तेरी एक ख्वाहिश पूरी करांगे, तो मैं कहता हूं मैं यही ख्वाहिश करूंगा, मैनू फिर 17 ते लिया खिलाओ। 35-36 का हो गया मैं। ਜਿਹੜੀ हजरत जवानी की इबादत का मजा है, ਜਿਹੜੇ जवानी के सजदे का मजा ਤੁਹਾਨੂੰ की दसा की मजा होना सर। अपनी जवानियां जाया ना करो पुत्र, किसी ने नहीं जी आके पूछना है, किसी ने नहीं जी आके पूछना। पहले तुम्हें सुनाया जिन्हां लई तू पाप कमाए, कितने नहीं तेरे कर। हाँ हजरत, कब्र में वही आएंगे जिनकी सुन्नतों को आज हम छोड़ चुके हैं। कब्र में वही आएंगे जिनकी सुन्नतों को आज हमने तर्क कर दिया है। ना छोड़ो यार, अपनी जवानियां जाया ना करो। ये जवानी बार बार नहीं आई, ये बहुत बड़ी नेमत है। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। जवानी में अल्लाह से ये जो नबी होते हैं ये मासूम होते हैं, नबी खता नहीं करते। यहाँ तोबा से मुराद है अल्लाह से लो लगाना। ये जवानी में अल्लाह से लो लगाना ये अंबिया का शेवा। लगाओ जवानी में लो, फिर देखो तो सही हजरत वो तुम्हारा क्या मूल डालेगा। ये हकीम साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, ऐ नहीं कि कोई बुढ़े वेले आएगा तो वो वापस छोड़ देगा, नहीं, उसे भी नवाजेगा। लेकिन जब जवानी का जोश हो, जब ख्वाहिशों का जोर हो, बंदा उन ख्वाहिशों को दबाकर जब अल्लाह के हुजूर आकर झुकता है ना, तो फिर तुम्हें क्या बताऊं हजरत रंग क्या लगता है। ये इमाम याफई ने रोदुर रियाहीन लिखी, उसमें हजरत लिखते हैं कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से ना किसी अल्लाह के वली की दोस्ती हो गई। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, हजरत आपने अंबिया सलामुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन के अदवार देखे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर देखा, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत सैयदना अली मुर्तदा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन के अदवार देखे, ताबईन का दौर देखा, तबा ताबईन का दौर देखा,
کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، ان کا نام تھا عبد الرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا. کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں تے وجدی ہیں نا، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت. پھر اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم خضر ہو. کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح حضرت. پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالنے کا. حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ تو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی ہیں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا. لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پتا، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا. دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا. دھیان کر لیں. اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی بھی حضرت بہ جاؤں گے. پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کوئی بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی، نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. ہوئے دھیان کرو اللہ ویکھدا پی. نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلے شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر. علم یا علم بھی ان اللہ یا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ ترقی کر دے. ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں. کوئی خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت، دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا.
وہ बीबी आगे से हाथ छुड़ा कर कहती है, ओ पुत्र की हो गए? उसको भी ख्याल आया, वो रोता हुआ भाग गया। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰੋਏ ਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ ਮਾਈ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਹੋਰੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀ ਦੀ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲੀ ਲੋਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਛੜੀ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਸ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਫੜੀ, ਉਹਦੀ ਫੜੀ, ਇੱਧਰ ਘਰ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੜ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋਈਓ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਖਲੋਈਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਕੱਲ को ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਲੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ। अपनी जवानी बड़ी पाकीज़ा रखनी है, बड़ी पाकीज़ा। और ज़िना से बचना है। ये आगे अल्लामा साहब और मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा बैठ कर यही रोते रहे हजरत कि सानू इंज दा फसाया है कि अज ज़िना आसान और निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े। निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, इंतहाई मुश्किल कर छड़े। लेकिन बचने पुत्र बचने। ज़िना एक ऐसा गंदा गुनाह है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो गया ना, उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन पता फिर भी उसको सदा क्या मिलेगी कि जन्नत में अल्लाह जल्ला शानहू ज़ानी से कहेंगे, कभी तू मेरे सामने ना आना। ज़ानी को हमेशा के लिए दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाए। और आज बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, बच के रहना है। आज इससे बड़ा बच, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है। फिर देखो हजरत, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बरे आजम फतेह। जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तु ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तु ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो वो समझ गया कि जहर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा, सिकंदर तू बचेगा नहीं। प्रोग्राम था तो मैंने कहा चलो यार चलिए फिर होना गली में। तो हम सुबह सुबह फजर की नमाज दाता हजूर पढ़ी तो वो फिर पानी जो है ना वो छिड़काव कर रहा था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया था, मुझे बड़ा रोना है। मैंने कहा यार इसने कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर दिया, क्योंकि खुद नहीं होता, उधर से ही होता है जो होता है। शुक्र हजरत जी, शुक्र अल्लाह का अदा किया। हकीकत कह रहा हूँ, जे चाहें ते राह जाते तख्त अता राह जाते तख्त अता किया, मैनू कख नहीं लगा। जे चाहे ते राह जाते तख्त अता, जे चाहे तो शाम को दर दर खैर मंगाई। उसकी बेनियाजी हजरत जी, शुक्र अदा किया करो। ये जो हम अमीर लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया है, वो चले हो। मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ, मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियाँ दे दी हैं, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियाँ दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने? वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा हूँ। बस बेनियाजी है उसकी। जे चाहे ते राह जाते ये चाहे ये चाहे शाम को लूटर। इसलिए हजरत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाज़। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान दी रोटी नहीं मुयसर, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हज़ार दे फराक पाए दे। हाँ एक टाइम की रोटी नहीं माड़े मुयसर, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए। हो सकता है शुक्र उसका अदा। इसलिए शुक्र शुक्र शुक्रिया हर या अल्लाह तेरा शुक्र। बड़ा हजरत जी इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने जीरो को हीरो और हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیعتہ جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نہ بیٹھے شرینی میٹھا کھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانا۔ وہ خاوند وہ خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو۔ وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نہ وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی۔ وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں۔ اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی۔ اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، یہ چاہے تھے راہ جاتے تخت، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے، سیکھاں ہوتے مکھن پکاڑا ڈاٹا بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا۔ میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے، ہم نے کیا دینا ہے، ہم سے تو یہ بھی نہیں دی۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے، ہم نے کیا دینا ہے؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریا یا وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خاوند تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا، جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو، دیکھ کے ڈر جایا کرو، بڑا وہ روتا وہ چلا گیا۔ بس پھر حضرت جی زوال شروع، اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں، حضرت جی کسی نے ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری، ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نا، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام دیتی ہے، ایویں آ اٹھتی ہے۔ غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے، لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت، میں نے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا ہے حضرت، اب کیا ہوگا، غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا، لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم کریں گے۔ لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا، حضرت کی کمر پہ نشان ہے، آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے، آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا۔ کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟
آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. چلو شکریہ میں دیا کرو, خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار, وہ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے, کس کو کہے جا کے؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے. حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو, ذرا شکر ہے. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے, شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے, کیڑا کیڑا یتیم ہے, کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی بانٹ لو آج, خدا دی قسم کہنے بانٹ لو آج. اے نال نیچے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے اج انو بانٹ لو اپنی, اج انو بانٹ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا, میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا, امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا پھر یاری لگنی, پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. تو تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار, کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا. آج کر لو حضرت جی, آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی, اور چوٹائیں پھٹے آئیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح ہے اس طرح ہے, یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, کچھ نہیں رہا, کنگلا ہو گیا. میں نے اسے علیحدگی تیار کر لی, اس نے مجھے طلاق دے دی, تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی, وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سنا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا, اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا, شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرنا بھائی. بڑے لفظ نہ بولو, ماڑیاں نال پیار کرو, ماڑیاں نال محبت کرو. خدا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں, میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا, ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے, تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سمت, یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے, سڑک کافی بڑی سڑک ہے, سامنے نا ایک سٹور ہے, میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی, آگے فروٹوں کی ریڑھی ہیں, اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بحث تو نہیں نا کرنی ہے, اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے, یہ کر دے, یہ اس لیے ریڑھی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا تھا, لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتہ ہے حضرت جی سردیاں سیزن ہے سیب کا, گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا, سردیاں سیزن ہے, کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت بھی ہے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں, بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتے ہیں امی جی کدی تے سیب لے دیو, میں کدی سیب ہی نہیں کھاتا ہے. ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا بھائی, جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل.
ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. وہ بچے کو پیار کر کے کہتی ہے, پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے, تینوں سیب کتوں لے کے دیں. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, ہم نہیں اللہ کا شکر. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائے, جے چاہیں تے شام کو در در خیر. اللہ کا شکر ادا کیا, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنا ہی ہوتا ہے, اکھاں بھیجیاں سمجھو کم ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں, اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑوا. کیا نہیں ہم نے کیا, کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا, نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لو. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے, مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے, میں نہیں جاتا. کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی, 37 سال 5 بار دن میں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. عالم آ رہی ہے حضرت جی, تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا, تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا. میں 12:30 نہیں, میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں, حی علی الصلاۃ. پھر بندہ ہے نا حضرت, پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی تھی, حی علی الفلاح. لیکن کتنا بے وفا ہوں میں, نہیں جاتا. لیکن کیا ہے حضرت جی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا, وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا, عرض کیا اللہ تیرا نا ہی لے. فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا, مجھے 70 سال ہو گئے ہیں, کھلا بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں. اس لیے حضرت جی کر لو, ٹھیک ہے جی. اور قربان جاؤں حضرت جی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ, یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے, کسی کی زیادہ ملتی ہے, کسی کی تھوڑی ملتی ہے. کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل وہ بخو ایک جیسے, جس کو فوٹو کاپی کہہ لیں ہم. وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی, صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا, داڑھی کالی تھی, باپ بوڑھا ہو چکا تھا, جھریاں آ گئی تھی, داڑھی سفید ہو چکی تھی, شکلیں. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں, لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھی. وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے, باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ فرماتے میں نے کہا سنا. وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی, ٹھیک ہے, بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا, اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا, نقصان ہوتا پڑا, اس لیے مجھے نکلنا پڑا. تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی.
اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا، بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا۔ لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں، گھر موقف تالا لگا۔ میں حیران ہوں میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہوا۔ ہم نے اس کو دفنا دیا۔ ایک شخص ساتھ گیا، جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ خوانی کی، سال ثواب کیا، تو میں گھر آ گیا۔ جب رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا، دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خوانی کی۔ اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے، رات کو جانا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے، لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا۔ جب گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، قبر سے شعلہ روشن، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں۔ میں نے قبر کھولی، قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں، بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی، بندے نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، ہیں ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں، بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی۔ اللہ کر کے تو دیکھو، اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ اب میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا، میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں۔ کبھی آپ نے اس طرح آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی؟ وہ بیل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو قید رہے، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ اب سنو، ڈھیر لگا میں ایک ہی بات آصف صاحب نے، بابا صاحب آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا، یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا، یہ دیکھیں نا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا، اللہ چنگا ولی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی ہے؟ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت کی نظر ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا۔ کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی، خشک ہو گیا۔ وہ 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرید تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خشک رہے تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے۔ کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے۔ پھر بعد میں کہتے میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے وہاں بھی میں مار کھا گیا۔ کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتے میں جب دلی پہنچا نا تب دلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی۔ کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی؟ تو میں نے ان سے ملا تو بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے، اور کتب صاحب کی بالکل جوان، کیونکہ کتب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا، تو بچے جوان تھے، بچے کھیل رہے تھے، کتب صاحب دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کتب صاحب کھڑے ہیں۔
کہتے پھر مارا گیا. دل میں خیال آیا لے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی. بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت. کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی. کہتے قطب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے. کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا. کہتے جب قطب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے. کہتے فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے. کہتے میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی نہ کر. مجھے مخاطب کر کے کہتے ہو فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہو, تجھے دکان سے کیا لگے, تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے. تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی. بے نیازی ہیں بادشاہ کی. چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے میں لیٹ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھمائے ہیں. بادشاہ کی بے نیازی ہیں حضرت, جو چاہے سو کرے. عمروں پہ کیا لکھا ہے. تو کہتے پھر قطب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا اور میں فرید سیر و سیاحت کروں. کہتے میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا. تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ایتھے تو کوئی نہیں ہے, وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر ایک غار ہے, وہاں رہتا ہے. کہتے میں نے بڑا جوخم اٹھایا, میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا. کہتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں, ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ. گوشت پوست نہیں, کوئی ٹانگ ہی کٹی ہے بس. کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا. چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر, لیکن چلو سنا دیتا ہوں. کہتے حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا. فرماتے فیض کا یہ عالم تھا, میرے کپڑے جل گئے. حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور میں مخاطب کر کے کہتے فرید یہ اس طرح دے 7 وہ دے عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلدے نے بھی تینوں تے ایک ہی دیتا ہے. یہ 7 وہ دے عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلن دے نے تینوں تے ایک ہی دیتا ہے. تیرے کو بھی نہیں برداشت ہو. بہرحال کہتے ہیں آج حضرت ہمیں ہر چیز سے عشق ہے, نہیں ہے تو اللہ اللہ کے بہت دور نکل گیا. کہتے ہیں حضرت نے نوازا, کچھ معاملات تھے, حضرت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی, پھر مجھے اجازت ہو گئی. پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے نا. کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک منہ تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی. کہتے میں بڑا حیران ہوا, ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی ہے, حضرت کی بھی ایک ٹانگ کو, یہ کیا ہوا ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے. فرماتے رو پڑے. کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گیا. کہتے کیا ہوا. کہتے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا, 7 دن بارش برسی. کہتے ہیں دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی. کہتے ہیں 8ویں دن دھوپ نکلی, میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا, دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. کہتے کیا ہوا, میرا امتحان آ گیا. حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی, کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کی, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. دعویٰ نہ کر بیٹھی ہو کتنے, جدن دعویٰ اس دن امتحان ہے. بس غلام ہی رہی ہو. غلامہ دے کی امتحان ہونے نے, امتحان تے جرنیلاں دے تے وڈے ہیں, غلام ہی رہی ہو. کہتے دعویٰ کر دیا تھا عشق کا, امتحان آ گیا. کہتے ہوا کیا, میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس سے ایک دوشیزہ گزری, حسین و جمیل. کہتے بس نظر پڑی, جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اور اس کو پھر دیکھوں. شیوت کیسا غلبہ آیا, ماتی ماری گئی. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندے کا نہ اڑا اوکھا کام ہے, بی بی کہاں سے آ گئی, ہوش کر تھوڑی سی. کہتے مت ماری گئی. فرماتے اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آئی, واہ بھائی واہ, عشق دے دعوے ساڈے نال چ جاندے غیراں پیچھے. کہتے یہی وہ قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, اس لیے کر لو. کل دربار لگنا ہے, وہاں وہ بھی ہوں گے, وہاں ہم بھی ہوں گے. کیا منہ دکھائیں گے, کیا کیا ہے ہم نے, اس لیے کر لو, کر لو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اللہ نے مال دی ہے, امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑ کے
पैसे नाल नहीं जे जाने। मुझे कासो साहब ने भी इस हवाले से बात कही है, लेकिन फिर से इंशाअल्लाह कभी नाल नहीं जे जाने। अज वंडो है ना, अज वंडो है ना, अज वंडो। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा चाहे तो कोई गरीब ना रहे, सब अमीर कर छड़े। किबला जन्नत में सब अमीर नहीं होंगे, जन्नत में सब खूबसूरत नहीं होंगे, जन्नत में सब जवान नहीं होंगे। अगर वो वहाँ कर सकता है तो वो यहाँ भी कर सकता है। लेकिन कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। किसी नूं दे के आजमावांगे, किसी नूं ना दे के आजमावांगे। है सब दी आजमाइश जी हजरत जी। अलफ तो लैके ये तक, एक से लेकर आखिर तक जितने बैठे हो हजरत, सब ध्यान रखना, हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, सबका इम्तिहान हो रहा है। किसी नूं ना दे के, किसी नूं दे के दुआ किया करो, या अल्लाह असी ऐसे इम्तिहान पूरे उतर जाए। और हजरत जी मुझे ना बड़े अहबाब आते हैं, बुजुर्गों ने सिर्फ ये लोगों को आर लाने लई। हाँ हजरत, मुझे बड़े लोग आके कहते हैं हजरत जी को वजीफा दसो जिहदे नाल जरा पैसे आने। मैं तेरे को भी सुनिया कि वजीफिया नाल भी पैसे आते हैं। वही अल्लाह का नाम तो साबुन की मानंद है, उसका काम मैल उतारना है, मैल चढ़ाना नहीं है हजरत जी। ये फिर भी बुजुर्गों ने हम जैसों को ना आर लगाने के लिए वजीफे वजीफे बता दिए हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये अकाबरीन है हमारे इधर, हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में कोई बंदा आया, आके कहता है हुजूर को वजीफा दसो पैसे आना। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया खुदा का नाम पाक करता है, मैल नहीं चढ़ाता कोई। तुझे किसने कह दिया कि इस तरह भी पैसे आते हैं? लेकिन वो मेरी तरह का डंगर था ना, उसको बात ही नहीं समझ आई। कहते नहीं हुजूर फेर भी को दसो। आपने फरमाया इशराक की नमाज पढ़ के ना, ये चाश की नमाज पढ़ के तो दो सजदे में सर रख के 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना है। लेकिन ये वजीफा मस्जिद में ना पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना। उन्होंने कहा हुजूर मस्जिद क्यों नहीं पढ़ना? आपने फरमाया मस्जिद बह के फिर वो कोई मंगने जो सब तो ज्यादा ना पसंद है। मगदूब है दुनिया भाई अल्लाह की। हाँ जरा ये मगदूब है अल्लाह की। हाँ जरा, लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, बड़ा जबरदस्त है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कर अपने अल्लाह के साथ सौदा। तो उसके रास्ते में एक दे, वो कह रहा तुझे 10 वापस दूंगा। और सिर्फ हमारी बेयकीनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ना रोज़ा था, एक ही रोटी थी घर में। बाहर फकीर ने सदा लगाई है को रब के नाम पे देने वाला। वो तो जाने दे दिया करते थे रब के नाम पे। हाँ कदर की है तो उन्होंने, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मियाँ मोहम्मद, वैसे सुन्नियों की माहफिल में ये पढ़ा जाए ना, सुन्नी बड़ा नारा मार देने लै भाई मियाँ साहब भाभियाँ ली कह गए। तो मैं दिल में कहता हूँ तुम्ही की कदर की थी? हज़रत ने कहा नहीं थी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन सहाबी। कदर नबी दा जानन वाले भी सौंगे शहर मदीने। हज़रत जी हमने क्या कदर की? कदर तो इन लोगों ने की थी। हाँ वो लिखा है, मैं रात को भी मैं बयान कर रहा था एक दिन किबला, लिखा है राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला ना अपने घर में बैठे थे, आधी रात का वक्त था। आपने पुकारना शुरू कर दिया, हाय आग हाय आग। लोगों को बड़ी मोहब्बत थी राबिया बसरी से। राबिया के घर कोई नहीं है, सबने अपने घर से डोल उठाए और कुएं की जानिब भाग गए। शायद राबिया बसरी के घर में आग लग गई है, चलो उसकी आग बुझाती है पानी से। तो जब सारा गांव पानी लेकर राबिया के घर की जानिब नजदीक पहुंचा ना, रास्ते में एक बुजुर्ग रहते थे जो आरिफीन में से थे, जो वासिलीन में से थे। आपने रोक लिया, आपने फरमाया कितने चल रहे हो? सबने अर्ज की हजरत राबिया पुकार रही हैं हाय आग, हम ये पानी से उनकी आग बुझाने जा रहे हैं। आपने फरमाया ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, ये इश्क इलाही की आग है, ये उसकी दीद से ही बुझेगी। ये थे हजरत वो लोग। वो लिखा है कि जब उसने कहा ना रब के नाम पे दे दो, अपना रोजा है, आपने फरमाया उसको रोटी दे दे। वो खादिमा ने अर्ज की सैयदा आपका रोजा है और एक ही तो रोटी है घर, फरमाया दे दे। आप बैठ गए, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक बंदा ना 4 रोटियां लेके आया। वो खादमा आके कहती बाहर एक बंदा 4 रोटियां लेके आया। आपने फरमाया उससे को हमारी नहीं है, वो गलत आया। फिर एक बंदा 7 रोटियां लेके आया। आपने फरमाया इससे को हमारी नहीं, तू गलत आया। फिर एक बंदा 10 लेके आया। आपने फरमाया इसे ले ले हमारी आई है। वो खादमा करती है सैयदा आपको किस तरह पता चल गया 4 भी हमारी नहीं 7 भी हमारी नहीं? आपने फरमाया कुरान में अल्लाह कह रहा है कि तू एक दे मैं 10 दूंगा, तो फिर 4-7 तो नहीं ना आनी थी, फिर तो 10 ही आनी थी ना। है सौदा करो यार, करके तो देखो हजरत। बहरहाल हजरत जी
میں اسی پہ ختم کروں گا. ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی, نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی, پھلاں تے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے, عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے. لیکن آپ بھی مجبور ہیں, ہم بھی مجبور ہیں, ٹھیک ہے جی, وقت کے حد باقی اور کوئی مجبوری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اذان بھی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی سب سے ہاتھ جوڑ کے دروشی پڑھا کرو. اے تصویر صرف مولویاں لی نہیں ہے, سارے ہی لئی ہے. پڑھ کے تو ویکھو یار, 2.5 کلو دے موبائل سارے نے پڑھے نے, اور بڑے فخر نہ دسنے جناب ایپل 7 ہے, پاویں ایپل 7 ہوئے تو پاویں جتنا مرضی ہوئے, کھ بھی نہیں ہے. اے بھی پڑھ لو, 100 دانے بھی پڑھ دو, پھر وے کہنا 100 دانے دا کمال ہے. فما علینا الا اللہ.